منافقین نے تہمت لگائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی کم عمر ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں. 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی اور 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں. سمجھے؟ یہ بعض لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض، خاص کر شیعوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 9 سال کی بچی سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی؟ عرب میں چلتا تھا. اور اگر یہاں اعتراض کرتا ہے تو 14 ستارے تیری کتاب ہے، ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ کہ جب علی کے ساتھ فاطمہ کی شادی ہو کے رخصتی ہوئی تو حضرت فاطمہ کی عمر 10 سال تھی. کتنی؟ 10 سال. تو 10 سال میں ہو سکتی ہے تو 9 سال میں نہیں ہو سکتی. پھر تجھے کیا ضرورت ہے اعتراض کرنے کی؟ جس کے گھر پہ گئی اور جس نے بھیجی ہے وہ جانے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اب اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اب چونکہ وہی نہیں آئی، پیغمبر پریشان. ہائے ہائے، یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. حضرت عائشہ کو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ معاملہ مدینے میں یہ باتیں چل رہی ہیں. وہ تو ایک دم بالکل طبیعت ہی خراب ہو گئی. نبی سے اجازت چاہیے، میں اپنے والدہ کے گھر چلی جاؤں. چلی جاؤ. وہاں جا کے روتی رہتی تھی، مصلی بچھا دیا اور کہتی تھی اللہ ہائی کورٹ ناراض ہو گیا، سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہوں، تو ہی میری مدد کر. رو رہی ہیں رو رہی ہیں رو رہی ہیں. ادھر نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کو بلایا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. وہ منظر دیکھو کہ باپ کی موجودگی میں بیٹی ڈسکس ہو رہی ہو. تو حضرت عمر اٹھے اور کہا اللہ کے نبی پہلے یہ بتائیں آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ کہا اللہ نے. تو عمر کی تلوار نکل آئی. عمر تیری تلوار پہ بھی صدقے. کہا جو رب آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب آپ کے بستر پہ گندی عورت کو آنے دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. عمر کے لفظ یہ نکلے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور جب حضرت عائشہ کی برات میں قرآن نازل ہوا نا تو رب نے بھی یہی الفاظ ذکر کیے سبحانک ھذا بہتان عظیم. نبی نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے عمر، اللہ تجھے جزائے خیر دے. اتنا پریشان نبی کہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو صلی الظہر خمسا، نبی نے ظہر کی 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا لی. سلام کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رکعتوں میں کوئی تبدیلی کا حکم آیا؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، لگتا ہے پریشان ہے. کہا عائشہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. میں نے کہا صوفیوں مانتا ہوں مسواک سنت ہے، مانتا ہوں سر پہ تیل لگا کے سونا سنت ہے، مانتا ہوں حضرت جی یہ بھی سنت ہے، لیکن عائشہ کے لیے پریشان ہونا بھی تو نبی کی سنت ہے. اس سنت پہ کون عمل کرے گا؟ کتنے پریشان ہیں نبی، کتنے پریشان ہیں. اور یہاں سے پھر نبی حضرت عائشہ کے گھر پہ گئے ہیں. یہ پورا مہینہ یہ پریشانی رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی کے پیشانی پر پسینے دیکھے اور یہ وہ پسینے جو وحی کے نازل ہوتے ہوئے آتے تھے، تو میں خوش ہو گئی، سمجھ گئی کہ کچھ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے. اور نبی کی زبان پر قرآن جاری ہو گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، برے مردوں کے لیے بری عورت ہوتی ہے. اچھی عورتیں تو اچھے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوتی ہیں. رب نے اصول کتنے پیارے انداز میں بتایا کہ جس نے عائشہ کی عظمت کو دیکھنا ہو عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ کی والدہ کہتی ہیں اٹھ جلدی نبی کا شکریہ ادا کر. تو عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں اس دن کیا ہو گیا. میں نے کہا ان کا کروں جن کے یہاں سے روتی ہوئی آئی تھی، اس کا کیوں نہ کروں جس نے میری شان میں قرآن نازل کیا. ان کا شکریہ ادا کروں جن کے یہاں سے روتی ہوئی آئی تھی.
میں اس کے آگے سر کو جھکاؤں گی جس نے مریم پر لگنے والے الزام کا جواب دیا تھا۔ اس رب نے میری شان میں قرآن نازل کیا، قیامت کی صبح تک یہ سورہ نور عائشہ کے دشمنوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ بے شک اور پھر آگے جملہ بڑا عجیب ہے، یہ میرے کارکنوں کی تسلی کے لیے آگے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تم کو کوئی لوگ کہے نا یار تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو، کن کاموں میں، تم عائشہ کی عزت کے لیے پریشان ہو یا نہیں ہو؟ پریشان ہو یا نہیں ہو؟ جانے جبھی دے رہے ہو نا، جبھی مارے کھا رہے ہو نا، جبھی سختیاں سہ رہے ہو نا۔ اب سنو، یہ تو عائشہ تھی، ان کی عظمت تو آ گئی، لیکن عائشہ کے لیے روئے بھی تو تھے صحابہ، بہت ساروں کے آنسو بھی تو نکلے۔ ربا جو عائشہ کے لیے آنسو بہا رہے تھے ان کے لیے کیا ہے؟ عائشہ کی تو عظمت ہو گئی، بھلا جو عائشہ کے غم میں روئے، عائشہ کی فکر میں راتیں کالی کی، اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ تو کہا جو عائشہ کے غم میں جو آنکھوں آنسو روئے ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ جو عائشہ کے لیے آنسو بہائے اس کو رب کی طرف سے بشارتیں ہیں، اور جو رب عائشہ کے لیے خون بہائے، بتاؤ رب کا اس کے یہاں کیا مقام ہوگا؟